دنیا میں انقلاب کے بانی حسین ہے، واہ واہ سیرت فاطمہ تو سورت علی کی ہے، جیو سیرت فاطمہ تو سورت علی کی ہے، دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے۔ بے شک اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صلوات بلند آواز کے ساتھ ہر شخص محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا دائمی مقروض ہے جس تختی دل پر ان کے احسانات کا ایک بھی نقش باقی ہے اسے یاد کریں اور مل کے ذرا بلند آواز سے درود سارے پڑھ لیجئے سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اس دربار ذی وقار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے ولی اللہ صلی حجت خدا وقت لازم امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ پروردگار کسی کو خالی نہ پلٹا جو بھی مجلس میں زینت مجلس بنے بیٹھے ہیں جو ہاتھ بلند کیے ہوئے اس سلسلہ ذکر کا واسطہ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے مل کے آمین کہیے گا پروردگار یہ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے ہمارے دوست احباب جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما نقوی برادران کی اس آئیے جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما شدیشہ صاحب اور من بھائی اور ان کی زوکربہ حسن نقوی صاحب پروردگار ان سب کے رزق میں وسعت عطا فرما ان کی نسلوں میں سرداری عطا فرما ہمارے محترم بزرگ تشریف فرمائیں انہیں صحت کے ساتھ زندگی عطا فرما یاسر بھائی کے رزق میں اور وسعت عطا فرما قبلہ بحق محمد و اہل بیت محمد ملک تصور صاحب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اور زوار بھائی اور ان کے ساتھیوں کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما جو ہاتھ بلند ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ کسی کو خالی نہ پلٹا کوشش کر کے درود بلند آواز کے ساتھ آمادہ ہیں گفتگو شروع کی جائے اللہ نے رجیم کہہ کر شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا نہیں ابتدا میں بلند آج آپ کو ہونا پڑے گا شاہ جی میں نے صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کرنا ہے ابتدا میں بیان کر دوں کہ میری تقریر کا قطعاً مقصد کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں کیونکہ نہ تو میں اپنے چراغ سے کسی کا دامن جلاتا ہوں نہ کسی کے چراغ سے اپنا دامن جلنے دیتا ہوں کیا بات ہے میں ہاتھوں کی جو ابتدا میں خیرات کے لیے اٹھ گئے ہاں جو ابھی بھی سوچ رہے ہاتھ اٹھانا نہیں میں اس کا کیا کروں سرکار ذکر علی میں ہاتھ اٹھتا ہی اس کا ہے جسے خیرات علی دے رہا جو علی سے خیرات پانے آئے ابتدا میں میرے ساتھ سفر کرے اللہ نے رجیم کہہ کر شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا اور اس نے جاتے جاتے کچھ عقیدوں کی بنیاد رکھ دی اللہ نے اس سے کہا کہ میرے بنائے ہوئے کو جھک اس نے کہا تو ہی تو یا علی تھوڑا بلند ہونا پڑے گا آپ کو آج اللہ نے کہا میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کر کہتا ہے نہیں تو ہی تو اللہ نے کہا میں نہیں میرے بنائے ہوئے کو مان
اس کا مطلب ہے جو صرف اللہ کو مانے اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے شیطان ہوتا ہے. جو ہاتھ اٹھے انہیں سلام کر رہا ہوں یار. ہاں یہ تو خیرات مل گئی ابتدا میں. ہر ہاتھ اٹھے ہائے نری. کیا بات ہے صاحب, آپ جیے کاشف بھائی, زندگی ہو, آپ نوکری پسند آ رہی ہے قبلہ, بات پہنچ رہی ہے نا. اللہ نے کہا پریشان نہیں ہونا, انشاءاللہ دھڑکنیں علی علی بولیں گی, شرط ہے یہاں بستا ہو. اگر کسی کو علی سمجھ میں نہیں آتا ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. ہاں کسی نے ہم سے ایک بار سوال کر لیا تھا قبلہ علی کسے کہتے ہیں. میں نے کہا علی اسے, آپ نے کہا تھا فضائل پڑھوں. اللہ کرے ضرب کوئی برداشت کر پائے, بندہ زمین پہ رہ گیا تو ابتدا میں دکھی ہو جاؤں گا. کسی نے کہا تھا علی کسے کہتے ہیں. میں نے کہا جس سے اوپر اللہ شروع ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہاں سے شروع ہوا ہے. کیونکہ جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا, جو ختم ہو جائے وہ علی نہیں ہوتا. کیا بات ہے اس بندے جو بولا ہے. یہ ہاتھ سلامت رہے اٹھنے والے جو باہر والے دوست ہیں سرکار, آپ ہیں نا ہمارے ساتھ, انکلی ہو آپ کی. ابھی جھنگ میں نعرے کا رواج ختم تو نہیں ہوا. ہاں جیو آپ کی کیا بات ہے سرکار, سلامت رہے. بیٹھے ہیں نا سرکار تھوڑا سا. اللہ نے کہا میرے بنائے ہو, ہاں پوری طاقت سے آخری آدمی تک حیدری. کیا بات ہے آپ کی سرکار, جیتے رہیے. مولا نصر بس سے بجا. اللہ نے کہا میرے بنائے ہوئے کو چھپ, میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کر. کہتا ہے تجھے لاکھوں سجدے کرتا ہوں, اس ایک سے چھٹی دے دے. آواز آئی تجھے کس نے کہہ دیا میں محتاج عبادت ہوں. کیا بات ہے نقوی صاحب, خیر علی تجھے, یہ آپ بھی میرے ساتھ ہے نا زہر بھائی, ذرا اپنے محلے کو دیکھیے گا. تجھے کس نے کہا میں محتاج عبادت ہوں. میں محتاج عبادت نہیں, میں لائق عبادت ہوں. مجھے تیرے سجدوں کی کیا ضرورت, مجھے علی جھکتا ہے. جو ہاتھ اٹھے میں انہیں سلام کر رہا ہوں, جنہوں نے پائی ہے خیرات اس بندے نے. آپ کی زندگی ہو سرکار, جسے علی جھکے اسے ہمارے آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں. یہ تو ہمیں شرف دیا ہے کہ جھک جاؤ. ایک ہی دروازہ ہے جو سلمان بناتا ہے, جو مقداد بناتا ہے, جو کمبر بناتا ہے, جو ابو ذر بناتا ہے. برسر ممبر کہہ رہا ہوں, شیعہ مسلک کا خطیب ہوں. برسر ممبر سادات عظام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم ہمارے نزدیک نبی کے اصحاب کی بھی بڑی عزت ہے, نبی کی ازواج کی بھی بڑی عزت ہے. وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے شیعوں کے بارے میں کہ جو یہ خیال کرے کہ ہم نبی کے صحابہ اور ازواج کو نہیں مانتے. لیکن ہمارا صرف ایک عقیدہ ہے کہ جب صحابی برا نہیں ہو سکتا, کوئی برا بھی صحابی نہیں ہو سکتا. اب بھی جو رہ گیا میں اس کا کیا کروں سرکار. یہ جو ہاتھ اٹھا, بیٹا حیرانی توڑو میری جان, اللہ نوکری پسند آ رہی ہے. زندہ نعرہ حیدری. صحابہ کرام کی بڑی عزت ہے, احترام ہے. یہ غلط باتیں ہمارے بارے میں پھیلائی گئی. نہیں نہیں نہیں, نبی ہماری گردنیں قربان نبی کے باوفا صحابہ پر. اس سے زیادہ اتحاد کا پیغام میں کیا دوں. ہماری نسلیں قربان نبی پہ جان دینے والے صحابہ پر. ہاں آج پیغام لے جاؤ نا, ہماری گردنیں قربان سلمان و ابو ذر پر. ہماری نسلیں قربان نبی پر جان دینے والے صحابہ پر. ہمارا عقیدہ ایمان ہے, صحابیت بڑی عظیم مرتبت اور قبلہ صحابہ کرام کا بڑا مرتبہ ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں. جو نبی کے ساتھ جگہ جگہ جنگوں میں نظر آئے, میں ان کو سلام پیش کر رہا ہوں. یہ غلط پروپیگنڈا شادی ہمارے بارے میں بنا دیا گیا, لیکن ہمارا صرف ایک عقیدہ ہے جو برسر ممبر جب تک ہماری زندگی ہے میں پڑھوں گا, میرا مجمع سنے گا. ہم نبی اور اہل بیت کے صحابہ کی بڑی عزت کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی مقام وہی مانتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. صحابہ کرام کی بھی وہ عزت ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. نہ شیعہ مذہب گالی کا مذہب ہے, نہ گولی کا مذہب ہے. شیعہ مذہب دلیل کا مذہب ہے, اور یہی وجہ ہے ہمارے نزدیک صحابہ کا بھی درجہ ہے, اہل بیت کا بھی درجہ ہے. ہم اتنا کہتے ہیں صحابی جنتی ہو سکتا ہے, جنت کے جوانوں کا سردار نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے یار, اس بندے کی جو تھکا ہوا ہے اس کے لیے معافی ہے. کیا بات ہے باہر والے دوست, سر بات پہنچ رہی ہے, بالکل صحیح چل رہا ہے.
سر ہاں پریشان تو ہی ہو گئے جنت وصول ہوتی ہے آہا جنت وصول ہوتی ہے جیو بغیر اس کے دعا کب قبول ہوتی ہے جیو جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے واہ واہ ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے سرکار مولا سلامت رکھیں ہاں ہاں بھائی آہستہ سے بلند بات کروں بلند ہو کے سنیں گے سید بڑا مرتبہ ہے صحابہ کرام کا بڑا مرتبہ ہے اہل بیت کا لیکن اللہ نے جو فاصلہ رکھا ہم نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں جن کے دروازے پر صحابی رک جائے اسے محمد کہتے ہیں اور جس کے دروازے پہ محمد رک جائے اسے اہل بیت جو ہاتھ اٹھے میں نے سلام کر رہا ہوں جو بندہ ویسے ابھی بھی سویا ہوا ہے میں اس کا کیا کروں سرکار میں تو لفظ ہی پہنچا سکتا ہوں نا یاسر بھائی سر بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک ہاں اس کا گلا کھول کے رکھنا سرکار ٹھیک ہے بسم اللہ جلدی تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے جب رجیم کہہ کر اس کو اپنی بارگاہ ایک موضوع پہ چل لیتے ہیں رجیم کہہ کر اپنی بارگاہ سے نکالا اللہ نے کہا میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کر کہتا تجھے لاکھوں سجدے ایک سے چھٹی دے کہا ہم محتاج عبادت میں ہم لائق عبادت ہیں تیرے سجدوں کی تعداد کی ضرورت نہیں میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کر اس نے کہا نہیں تو ہی تو اچھا اس کو لفظ بدل کے پیش کروں قبلہ اللہ نے کہا میرے بنائے ہوئے کو جھک اس نے کہا نہیں میرے لیے اللہ کافی ہے یہ جھنگ ہے جو لفظ کا قدر کرتا ہے ہاں یہ کہا جھک کہا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اب وہاں سے یہ عقیدہ جنم لیا کہ اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی کافی ہے مجھے نہیں پتا کون سوچ کے جنگل میں الجھا ہوا ہے اور کون کلندر کی طرح پرواز کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اب جو یہ بندہ نعرہ لگائے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو میں اس سے گزارش کروں گا اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ تک رکھو یہ محمد الرسول اللہ کہاں سے آگا سرکار کیا بات ہے یار اپنا کلمہ جیو کیا بات ہے سرکار بات پہنچ رہی ہے سرکار ہاں اللہ جسے بنائے اس کو بھی ماننا پڑے آپ کی اور ہمارے بابا آدم کو اللہ نے کیا کہا تھا یا آدم مسکن انت و زوجک الجنہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ساکن ہو جاؤ کیا ہو جاؤ ساکن ہو جاؤ ساکن جنت ہونا اور ہے مالک جنت ہونا اور کہاں چلے جائیں ہم سرکار لفظ لمحوں میں بھی بھیج رہا ہوں آپ کی طرف جنت میں رہنا اور ہے مالک ہونا اور ہے ٹھیک ہے جو ساکن تھا اسے نکالا جو مالک ہیں وہ اختیار کلی رکھتے ہیں اسی لیے تو بڑے بڑے مانگ رہے تھے کیا بات ہے یار اس طبقے کو سلام ہے جو میرے ساتھ چلتا ہے بھائی اللہ نے کہا میرے بنائے ہوئے کو جھک میرے بنائے ہوئے کو مان اللہ نے کہا میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کر کہا تجھے لاکھوں سجدے اس سے چھٹی دے کہا نہیں ہم محتاج عبادت میں ہم لائق عبادت میں ہاں مجھے سجدہ اگر مانتا ہے تو میرے اس کا مطلب ہے جسے اللہ بنائے اسے ماننا پڑے یا علی جسے بابا جی اللہ بنائے اسے ماننا صرف اللہ کی نہیں ماننی جسے اللہ بنائے جسے اللہ منوائے سید یہاں منوائے یا وہاں منوائے یہ ہے جھنگ یہ ہے اس نے سماعت جسے اللہ منوائے اسے ماننا پڑے گا بھائی دو کردار سامنے آئے ہیں دو کردار جنہوں نے اللہ کو مانا ٹھیک ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا اور جسے اللہ نے بنایا آدم کو یہاں ایک آدم کا منکر نکلا جس کا نام ہے شیطان ایک خلافت آدم کا منکر یہاں نکلا ہے
علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اب میں چہرے دیکھوں گا اور جملہ پڑھوں گا، پتہ چلے گا پھول کہاں ہے دھول کہاں ہے۔ ہاں فیصلہ دوں گا میں۔ قبلہ ادھر ایک اعلان خلافت ہوا، خلافت آدم۔ ایک نکل آیا دشمن شیطان، اس نے کہا وقت معلوم تک کی مہلت چاہیے، اللہ نے کہا جا دی۔ اس نے خلافت کا انکار کر کے زندگی مانگ لی، اللہ نے دے دی۔ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ نہیں میں جلدی نہیں کروں گا، قبلہ نہیں کرتا جلدی۔ آپ نے کہا تھا نا کسی ایک منزل پہ لے آؤں، ان کو لے آتا ہوں۔ وہاں آدم کی خلافت کا اعلان، یہاں ملک جی علی کی ولایت کا اعلان۔ وہاں بھی ایک منکر نکلا، یہاں بھی ایک منکر نکلا۔ جو وہاں منکر نکلا اس کا نام شیطان ہے، جو غدیر میں منکر نکلا اس کا نام نعمان ہے۔ یا علی زندگی اس بندے کی جو سبق کر رہا نوجوانوں، پرواز تم نے کر لینی ہے، لفظ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کا نام شیطان، وہ خلافت کا منکر، اس کا نام نعمان فہری، یہ علی کی ولایت کا منکر۔ اس نے خلافت کا انکار کر کے وقت معلوم تک کے لیے زندگی مانگی، اللہ نے خلافت کے انکار کرنے والے کو زندگی شیطان کو دے دی، اور اس نے علی کی ولایت کا انکار کر کے موت مانگی، اللہ نے ایسا پتھر بھیجا۔ ان ہاتھوں کو سلام ہے جنہوں نے علی کو سلام کیا ہے۔ کیا بات ہے آپ لوگوں کی سرکار، نہیں ایسے نہیں اڑو گے، کرواؤں پرواز، شاہ جی کروا دوں، اللہ کرے یہ میرے ساتھ چل پڑے جھنگ والے، پھر سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہوا، بندہ زمین پہ رہ جائے۔ ندیم حیدر آبادی مانتا نہیں، یاسر بھائی اللہ کرے معرفت کا پر بندے کے پاس ہو تاکہ میں وہ قبلہ خلافت آدم کا منکر، یہ ولایت علی کا منکر۔ اس نے خلافت آدم کا انکار کر کے زندگی مانگی، اس نے ولایت علی کا انکار کر کے موت مانگی۔ لیکن خدا کی قسم خلافت آدم کے منکر کو اللہ نے زندگی دے کر پیغام دیا کہ آدم کی خلافت کے منکر کو جینے کا حق ہے، علی کی ولایت کے منکر کو جینے کا کوئی حق۔ کیا بات ہے یار، حیدر پوری طاقت سے ہر ہاتھ اٹھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، حیدری، کیا بات ہے سرکار۔ بات گرمی تو نہیں لگ رہی سرکار، ولایت علی کی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے یہ؟ ہاں علی کی ولایت کے منکر کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ کیا بات ہے یار خدا، آپ کی کیا بات ہے، کیا حسین استقبال ہوگی قبلہ۔ ہاں بھیا بہت شکر گزار ہو جاؤ۔ شاہ جی نوکری پسند آ رہی، میں آگے بڑھ جاؤں۔ اچھا اللہ نے کہا چھپ، کہتا تجھے لاکھوں سجدے سے چھٹی کا نہیں، پہلا عقیدہ میرے لیے تو ہی کافی۔ میرا خیال ہے جو بندہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ ہی ہے تو پھر لڑائی کی بات نہیں، اسے چاہیے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اذان پوری کر دے، اللہ کافی ہے۔ بات تو کر گیا میں، پہنچا گیا میں، جو کہنا تھا میں کہہ گیا، توجہ کیجئے قبلہ ایسے ہی ہے نا۔ ہاں یہ عقیدہ سے نکلی۔ اچھا دوسرا عقیدہ اس نے دیا کہ ذکر صرف اللہ کا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نکلتے ہوئے اس نے کچھ عقائد شیطان نے پیش کی، بس یہ ذکر صرف اللہ کا۔ اچھا اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ اچھا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم کا ذکر کر، کیوں؟ وہ میرا شکریہ ادا کرنے والا بنا۔ کیا بات ہے یار۔ ہاں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ ابراہیم کا ذکر کر، وہ میرا شکریہ ادا کرنے والا بندہ ہے۔ ابراہیم اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ بھی کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جگاؤ میرے بھائی کو، جاگ میری جان ہے، چنگی عادت نہیں، سونا صرف ہجرت کے بستر پر عبادت تھا، مجلس میں سونا عبادت نہیں۔ علی کا نام سن کے مومن کی نیند غائب ہو جاتی ہے، منافق کی نیند حرام ہو۔ جیو
آخری آدمی حیدری. سونا تو علی کے علاوہ کسی کو راز ہی نہیں آیا. زندگی ہو آپ کی سرکار. ہاں زندگی ہو, بات پہنچے گا انشاءاللہ. اللہ بھی کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے. کس کا؟ کچھ فقیر آئے تھے میرے امیر کے دروازے پر. ہائے 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 ہائے. شادی پورا پنڈال اٹھ کے کھڑا ہو کر علامہ صاحب پنچوں پہ آ کے بھی داد دے تو جملہ بڑا ہے, داد تھوڑی پڑ جائے گی. کچھ فقیر آئے تھے میرے امیر کے دروازے پر. کائنات کا صرف ایک دروازہ ہے, میرے مرشد کا دروازہ, جہاں کائنات کے فقیر آ کر خیرات مانگنا عبادت سمجھتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. کچھ فقیر آئے, 3 دن تک آتے رہے. ہاں ہاں, اور سیدوں کی بے نیاز کنیز نے ان کو دیکھا تو کیا کہا, یہ لے جاؤ یہ روٹیاں, انما لنطعمکم لوجہ اللہ, یہ روٹیاں واپس رکھو, یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ کھلایا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. نہ تیرا شکریہ چاہیے نہ تیری جزا چاہیے, نہ تیرا شکریہ چاہیے نہ تیری جزا چاہیے. انما لنطعمکم لوجہ اللہ, یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ کھلایا. نہ تیرا شکریہ چاہیے نہ جزا چاہیے. اللہ ابراہیم کا شکریہ ادا کرتا ہے. خدا کی قسم ابراہیم اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے, اور اللہ فضا کا شکریہ ادا کرتا ہے. کیا بات ہے, اس بندے کی جو مشکل بات ہے وہ سے بھائی زندگی اس بندے کی. حیدری. انما لنطعمکم لوجہ اللہ, یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ کھلایا. ہاں ہاں, یہ ہے اندر والی کنیز. ہاں ہاں, ادھر خیبر میں جب نبی نے کہا اب اندر اور باہر والے نوکروں کا فرق نہ بتا دوں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, یہ اس منبر سے کہہ رہا ہوں, محفوظ کیجئے گا. سید و سیدہ کے دروازے پر جس نے بھی نوکری کی ہے نا, وہ کہیں بھی نوکر نہیں تھا, بادشاہ تھا. ہائے 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 ہائے. قبلہ نوکر نہیں تھا وہ, بادشاہ. فضا کیا تھی؟ ملکہ. کمبر کیا تھی؟ تاریخ تو پڑھ لینا, کمبر کیا تھی, فضا کیا تھی. لیکن یہ بھی کمال ہے, جنہوں نے یہاں نوکری کی ہے پھر انہوں نے کہیں نوکری نہیں کی. کیا بات ہے یار, آج سانگا عجیب منظر پیش کر رہا ہے خدا کی قسم. ہاں ہاں, جنہوں نے یہاں, گرمی دور ہو جائے گی, پریشان نہ ہونا. ٹھیک ہے گرمی تو بڑی بڑی ہوتی ہے, لیکن ولایت علی کی ٹھنڈک محسوس ہو تو پھر گرمی دور ہو جائے گی. شاہ جی جس نے یہاں نوکری کی ہے اس نے کہیں نہیں کی, جو یہاں کا ہے پھر وہ کہیں نہیں گیا. پورا پنڈال کرے گا پرواز. کھولو پر ایک بار کھولو, کوئی کچھ نہیں بے ذرا بے نیازی نہ کرنا, لفظ والے کرو. قبلہ یہی وجہ ہے, ادھر نبی نے کہا یا علی مدد خیبر میں, ادھر مسجد میں قرآن پڑھتے علی کو پتا چلا کہ کمبر کا جی والے سے ممبر, جا گھر سے میری ذوالفقار لا. ہائے 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 ہائے, جا گھر سے میری ذوالفقار لا. ادھر مالک کا حکم سن کے انما یرید اللہ لیذھب کا ترانہ پڑھتے ہوئے در سجدہ پہ کمبر پہنچا, پڑھنا شروع کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تطہیرا کی رے ختم نہیں ہوئی, دروازہ تو کھلا تو ہاتھ پہ ذوالفقار لیے فضا کھڑی تھی. کمبر طلب کے کہتا ہے بہن فضا, ابھی میں نے ذوالفقار مانگی نہیں, تجھے کیسے پتا چلا مجھے ذوالفقار چاہیے؟ یہ فکرہ سننا تھا. یہ سچوں کی سچی کنیز نے کہا بھائی کمبر یاد رکھ, باہر کے غلام اور ہوتے ہیں, اندر کی کنیز ہے. کیا بات ہے, حیدر حیدر. کیا بات ہے یار, کیا استقبال ہو گیا. ہاں بات پہنچ رہی ہے نا, کیا اس کی سلامت رہے آباد و شہادت. شجی مون بھائی, عاصم نقوی صاحب کی نوکریاں اپنی بارگاہ میں مولا قبول. کیا حسین ماحول بن گیا صاحب. ہاں ہاں, باہر کے غلام اور ہوتے ہیں, ہائے ہائے ہائے, اندر کی کنیزیں اور ہوتی, باہر والے اور ہیں. ہائے 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 ہائے, اندر والے اور ہیں. زمانے تک فضا نہیں پہنچی, سلمان نہیں پہنچا, ابو ذر نہیں پہنچا, معاف کرنا ان کا گھوڑا نہیں پہنچا.
فضیلتوں کے سفر ہی تو طے نہیں ہوئے. ہاں ہاں باہر کے غلام اور ہاں مولا نوکری قبول فرمائے, اندر کی کنیزیں اور ہوتی. تو کہنے کا مطلب ہے جو یہاں کے نوکر ہوئے پھر انہوں نے کہیں بھی نوکری نہیں, تھک گئے تو چھوڑ دیں آگے پڑھ لیں. ہاں اچھا ٹھیک ہو گیا. وہ یہاں کے جو تھے وہ یہی کے کمال, میں نے کہا جتنے بھی یہاں آئے ہیں ان کے یہی وجہ ہے, میں نے ادھر والوں کو ادھر آتے دیکھا ہے. یہ جوان ہمارا حوصلہ ہے صاحب, کیا بات ہے آپ لوگوں کی. بابا جی ادھر والوں کو ادھر آتے دیکھا ہے, کبھی یتیم بن کر, کبھی مسکین بن کر, کبھی اسیر بن کر. میں نے ادھر والوں کو ادھر جاتے نہیں دیکھا. کبھی کمبر نے کہا ہو مجھے عرش دیکھنا ہے, کبھی فضا نے کہا ہو, کبھی کوئی دکھائے کوئی ثابت کرے, نہیں ادھر والے. اسی لیے سرکار علامہ استاد من علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب خطاب کر رہے تھے, تو دوران خطاب اسی مقام پر آ کر تو انہوں نے ایک بات کہی. وہ کہتے تھے درے پنج تن سے مانگی فرشتوں نے روٹیاں اکثر. تو کیا بات ہے یار, صحیح رو آباد ہو تم لوگ. درے پنج تن سے پائی مانگی فرشتوں نے روٹیاں اکثر, زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان. کیا معیار ہے یار اس مجمع کا, کیا بات ہے آپ لوگوں کی سرکار. زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان والے. نہ تیرا شکریہ چاہیے نہ تیری جزا چاہیے, یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ کھلایا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ تیرا شکریہ چاہیے نہ تیری جزا چاہیے, یہ تو سب اس گھر کا صدقہ ہے. خیرات مانگو تو صحیح, اگر کوئی نہ مانگے تو اس کا اپنا نصیب ہے نا. ہاں جو یہاں جھکا ہے نا, جو جھکا ہے وہ کسی کا بھی بیٹا ہو, لیکن اہل بیت سے اس نے پیار کیا. نہیں میں رک جا, میں جلدی کر. اللہ نے کہا نا جھک جا, کہتا ذکر صرف تیرا ہے. یہ ابراہیم کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ جناب ابراہیم نبی ہیں, اور یہ عشرے کے دوران میں باتیں کر کے وہ دوران نہیں چاہ رہا. جناب ابراہیم نبی ہیں, مبشر بھائی, اجاز بھائی, جناب ابراہیم نبی ہیں, خلیل الرحمن ہے. آگ میں پھینکا گیا, پھینکا یا نہیں آگ میں, وہ واقعہ جو میں ذکر کر گیا وہ نہیں کرنا چاہ رہا, میں نے آگے بڑھنا. جناب ابراہیم نبی ہیں یا نہیں, خلیل الرحمن ہے, اتنا بڑا درجہ, اور کعبہ بنایا, علی کا سچا خانہ بنایا, مزدوری میں امامت مل گئی. کہا تھا نا فضائل پڑھو یہ سنیں گے, آپ نہیں کہا تھا سرکار, کیا سن رہے میں شکر گزار ہوں. سچا خانہ بنایا, اللہ کہتا ہے میں آئیے تھا. سلامت رہے آپ کا دوست. علیم مولا, علیم مولا, علیم مولا, علیم مولا, حیدری. کیا بات ہے یار آپ لوگ, سبحان اللہ. سلامت رہے آباد و شاد. اچھا ایک پل کے لیے رکتے ہیں. کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں خطابت جہاں آپ اتنا اونچا چلے گئے, اب اس سے زیادہ بات کیا ہوگی, آپ نے حق ادا کر دیا. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کا سفر ایسا نہ جائے, میں کہیں آپ کو لے کر جاؤں, کسی منزل تک لے جاؤں. میں نے کہا کہ اس دہلیز پر جو بھی آیا ہے درجہ کمال تک پہنچا, ٹھیک ہے, لیکن جو بھی یہاں سے دور ہوا اور اسے کیا ملا ہے وہ دامن تاریخ میں موجود ہے. اب گوشے کچھ سخت بھی ہوتے ہیں, وہ میں کھول نہیں سکتا, کیونکہ ایک وقت نہیں ہے دوسرا وقت نہیں. ہاں بس جتنی بس میری باغیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں سید ہو, تو بس جہاں تک چاہ رہے ہو میں وہیں تک لے آتا ہوں, کیونکہ آگے چلنا بھی ہے اعجاز بھائی. کیوں سرکار ملک صاحب بھیا توجہ کیجیے گا. پہلا قیدہ تو ہی تو, دوسرا قیدہ ذکر صرف اللہ ہے. اللہ نے تو اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی کتاب قرآن ہے. اللہ کہتا ہے ابراہیم کا ذکر. ابراہیم ہے کون؟ نبی ہے, خلیل الرحمن. گھر بنایا اللہ کا, اللہ کا گھر.
وَآهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے. کیا بات ہے یار, اللہ بیٹھیے نا آپ بھی ہمارے ساتھ. رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے. اب کس نے رکوع کیا, کس نے اعتکاف کیا؟ بولو 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 بولو, تھوڑا زحمت کرو. تو ابراہیم گھر بنانے والے اللہ, لیکن جناب ابراہیم نے ہی قربانی دی اور اس قربانی کو روکنے کی بھی کوشش ہوئی, کیونکہ قربانی مزاج ابلیس کو سوٹ نہیں کرتی. میں نے کہا عقائد دیکھ لیں, عقائد کیسے دے رہا, یہ ذہن دیکھیں, یہ دیکھیں بڑے نازک منظر ہے, مشکل باتیں, اب تھوڑا سا احتیاط سے گزر جاؤں گا, اشارے ہے بس, ٹھیک. قبلہ اللہ نے کہا شیطان کو, وہاں انکار کیا, پھر وقت لے لیا, وقت کو لے کے چلا, نبیوں تک آیا, جناب ابراہیم تک بھی آیا. کس رنگ میں آیا توجہ کیجئے, جناب ابراہیم تک کیسے آیا؟ نبی نے خواب دیکھا, نبی خواب دیکھ کے چلا, اس نے دیکھا نبی جا رہا ہے قربانی کرنے کے لیے, اور قربانی شیطان کو پسند نہیں اللہ کی راہ میں. یہ نبی کے پاس گیا, اس نے جا کے کہا کیا کر رہے ہیں, خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں, ہم تو بچے کی گردن پہ چھری نہیں چلاتے, کہاں چلتی ہے, نہ چلائیں چھری. نبی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو شیطان رجیم ہے, اس بارگاہ سے نکل جا. جناب ابراہیم نے جیسے ہی کہا یہ تھوڑا, کہنے لگا کیسے پہچان لیا کہ جو بھی نبی کے خواب سے خواب ملائے. میں سلام کروں گا اس بندے کو جو بولا اس فکرے پر, یہ جو بستی ہے آپ چپ نہ رہنا, اب پورا پنڈال اٹھ کے بھی داد دے, جملہ بڑا داد تھوڑی ہو جائے گی. کہ بلا جو نبی کے خواب سے خواب ملائے وہ تو شیطان ہوتا ہے, اور جو نبی کی ذات سے ذات ملائے. ہائے ہائے کیا بات, ہائے نبی زندگی ہو تمہاری. ہاں وہ کہاں چلے گئے جو نعرے لگاتے جی نبی ہم جیسے, لے ہم جیسا کہنے والوں کو بھی پتہ ہے ہم کیسے ہیں. کیا بات ہے سرکار, ہے نا ساتھ میرے آپ سارے. شاہ جی بات کر رہا ہوں حق سچ کی, ذمہ داری سے ممبر پہ بات کر, کوئی وہ حجرے کی بات نہیں. اتنا بڑا بارگاہ, چوراہے تک, وہ وہاں تک دور تک دنیا, ٹھیک ہے. ایک بات کرنے لگا, شیعہ عقیدہ ہے, پڑھنے لگوں کھلے دل سے. آؤ میں تمہیں بتاؤں ہمارے ہاں محمد کسے کہتے ہیں. آؤ خدا را رسول کو ڈاچی سے اتار دو. بولو بولو, اب چھیڑا ہے تو چھوڑو تو نہیں نا, کہا تھا نا اب رسول کو ڈاچی سے اتارو. یہ کیا ہم آپ نے پڑھ دیا سرکار, تواریخ میں لکھ دیا, زمانے نے مان دیا. اور جی سرکار گھر سے نکلے, وہاں سے گئے اور ایک غار میں گئے, وہاں سے واپس آئے, آ کے خدیجہ سے کہا زمبلونی زمبلونی, خدیجہ مجھے چادر دو, مجھے کملی دو, مجھے کملی دو. وہیں سے چلا, کملی والے نے کہا, کملی والے نے کہا, کملی والے نے کہا اگر یا ایھا المزمل قرآن میں ہے تو یا ایھا المدثر بھی تو قرآن میں ہے نا. اگر کملی والا کہتے ہو تو چادر والا بھی کہا کرو. بولو میرے ساتھ اتارو, اگر کملی والا کہتے ہو تو چادر والا بھی کہو. اگر یا ایھا المزمل قرآن میں ہے یاسر بھائی تو یا ایھا المدثر بھی قرآن میں ہے. اگر کملی والا کہا, میں جانتا تھا زمانہ یہی اسی لیے چھپا رہا تھا, ہمیشہ کملی والا کہے گا, اکیلا محمد سمجھ میں آئے گا. اگر چادر والا کہہ دیا وہاں تو 5 تن نظر. زندگی وہ آپ کی اندر باہر مل گئے, ہائے نہیں. کیا بات ہے سرکار, بات پہنچ رہی ہے سرکار. ہاتھ اٹھاتے آنا, فکرہ آخری پڑھنے والے ہیں, پھر شادی رکھتے مسائب ہوگا, کافی پڑھ گیا میں, جتنا آپ کا حکم تھا میں نوکری دے گیا. راضی ہے نا سرکار؟ ہاں ہاں, سرکار کی عظمت کو سمجھو خدا رہا. بھائی جان پہنچی نہیں دنیا محمد, نہیں پہنچی. ہاں او جی آئے گھر تو کہا کہ پریشانی کی کیا بات ہے. اب یہ لکھا جا رہا ہے کہ محمد کہہ رہے مجھے چادر دو, مجھے کملی دو, مجھے موت کا یقین ہو گیا. بی بی نے اپنی چادر دی, کملی دے دی. کملی خدیجہ کی ہے.
چادر زہرا کی. ہائے 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 اور کیا بات ہے یار تمہاری. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تم نے خرید لیا ندیم آپٹی کو. کملی خدیجہ کی چادر جناب زہرا کی. اس گھر سے باہر نبی کسی چادر میں آیا ہی نہیں. کیا بات ہے یار آپ کی. آپ سلامت رہیں. ٹھیک ہے. ہاں کملی انہیں کا پریشان نہ ہو. وہ عیسائیوں کا پادری ہاں ورقہ بن نوفل ہمارے جاننے والا ہے. میرا چچا زادو اس سے پوچھ لیتے ابھی پتہ چل جائے گا. اچھا علامہ ذر زیدی بہت پیارا فکرہ یہاں کہا کرتے تھے کہ ورقہ کے پاس گئے. اس نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے, یہ تو نبی ہونے والا ہے, تیرا شوہر تو نبی بننے والا ہے. یہ لکھا جا رہا ہے. اب سیرت مصطفیٰ دیکھو کس انداز میں لکھی, نبی بننے والا. زیدی صاحب کہا کرتے تھے ورقے کو پتا ہے کہ نبی بننے والا ہے, کتاب کو پتہ ہی نہیں میں نبی بننے والا. ورقے کو پتا کتاب. آئیے صحیح, آئیے تشریف لائیے. بسم اللہ. یہ فرمائیے بر محمد و آل محمد صلوات. لے جی سید آ گئے, یہ آئے اور گئے. بس ایک نتیجہ لے لیجئے پھر. ورقے کو پتہ ہے. زیدی صاحب کیا کرتے ہیں کتاب کو پتہ ہے. پریشان تو نہیں ہو گیا. شاہ صاحب آئے ہیں تو برکت ہوگی بھائی, اس میں اور اضافہ برکت اور روحانیت میں ہو جائے گا. اب میں سارے چہرے دیکھ لوں, اس کے بعد شان محمد کا فکرہ پڑھتا ہوں. پھر شاہ جی پتہ چل جائے گا سون سماج کی صدرہ پہ بیٹھا ہوا ہے کون ہے جو سوچ کے جنگل میں الجھا ہوا ہے. بندے کے سینے میں دل, دل میں دھڑکن, اور اس میں علی ہوا رگوں سے نہ نکلے. تو شام کی ملکہ سے میں نے خیرات علم مانگا ہی نہیں. ہمارے سم سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا. جاگنا جاگنا خدا را جاگنا سے میں تمام کر رہا ہوں بھائی جان. میرے شہزادہ ہم سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا. قیصر خان صاحب بیٹھے ہیں. قبلہ بندے کی امیری غریبی کا پتہ قیمتی لباس سے نہیں چلتا. امیری غریبی کا پتہ قیمتی کپڑوں سے نہیں چلتا. تائید ہو رہی ہے. اچھا امیری غریبی کا پتہ قیمتی گھڑی سے نہیں چلتا. بندے کی امیری غریبی کا پتہ قیمتی گھڑی سے نہیں محسن بھائی, قیمتی انگوٹھی سے نہیں, قیمتی لباس سے نہیں. ہاں چونکہ یہ چیزیں اکثر مانگی جا سکتی ہیں. ہائے 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 ہائے, لیکن قیمتی چیز کا پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا قیمتی ہے اس کے جوتے سے. اسی لیے علی کا قول ہے تیرے مرشد کا کہ میرے موالی, میرے محب, میرے عاشق کو چاہیے کہ قیمتی جوتا پہنے, تاکہ جب علی کے چاہنے والے کا دشمن اس کے سامنے آئے اس کی نظر جوتوں پہ پڑے. ہائے 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 ہائے, اس کا غرور وہی دم توڑ دے. قیمتی جوتے سے بندے کی دولت اور مال کا پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا قیمتی ہے. ہم سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا. نوجوانوں تم تو برینڈ کی دنیا میں جی رہے ہو نا, تمہیں تو میرے ساتھ زیادہ بولنا پڑے گا. جو بندہ جتنے قیمتی برینڈ کا جوتا پہنتا ہے اسے اتنا ہی امیر مانا جاتا ہے. کوئی باٹا پہنتا ہے, کوئی بورچن پہنتا ہے, کوئی ہش پپیس پہنتا ہے. برینڈ سے بندے کی قیمت کا پتہ چلتا ہے. اور جو جوتے بنانے والی کمپنیاں ہیں نا, وہ قبلہ جو جوتا بناتی ہیں اس میں دو طرح کی مہریں لگاتی ہیں. ایک اندر ہوتی ہے, ایک نیچے ہوتی ہے. ایک اندر ہوتی ہے, ایک نیچے ہوتی ہے. جنگ والوں مجھے نہیں پتا کہ محمد کے جوتے کے اندر والی مہر کون سی تھی اور اس پہ کیا لکھا تھا, لیکن اتنا جانتا ہوں جو محمد کے جوتے کی نیچے والی مہر ہے نا اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. کیا بات کیا بات ہے سرکار, آپ کی زندگی ہے وہ سرکار. جو ہاتھ اٹھے ہیں وہ محمد کے نوکر سلامت رہے. بندوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا. ہم سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا. آج کہا تھا اس بات پہ میں کر کے جا رہا ہوں, پورا قرآن پڑھو, پورا قرآن.
قرآن نے سب سے زیادہ تردید اس بندے کی جس نے توہین محمد کی۔ تاریخ کا ایک نام ہے، شیعہ سنی اس بات سے متفق، ولید بن مغیرہ۔ ولید جو مغیرہ کا باپ، مغیرہ اس کا باپ، مغیرہ وہ ہے جو سرکار کی نقل کرتا تھا کو، اسی کی سیرت پہ بیٹا چلے گا۔ ایک بار دربار رسالت سجا ہوا تھا، اسی نے یہی جسارت کی جو باپ کرتا تھا۔ رحمت للعالمین نبی کی جبین رحمت پر جلال کے آثار دکھائی دی، اور نبی نے عالم جلال میں اس کے کہا اسکت یا زنیم، اور زنیم خاموش۔ ایک پل چاہیے صرف، میں بہت زیادہ وقت نہیں دوں گا، بس چند لمحوں تمام کیے۔ اسکت یا زنیم، اور زنیم چپ۔ وہ رسول بولا، علامہ صاحب جو اخلاق کرار بھائی اخلاق حسنہ کی مسنت پہ فائدہ، جو وحی کے علاوہ بولتا نہیں، جس کا لعاب چوسنے والا بولے تو نہج البلاغہ بنے۔ آؤ کسی معیار پہ سنو ندیم آبدی کو، جیو آخری آدمی تک سارے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ کیا بات ہے آپ کے ساتھ، نتیجہ لے لو، زحمت تمام ہو گیا، بہت انتظار کروا لیا۔ اور اس کو یا زنیم، اور زنیم خاموش، تاریخ لرز کے رہ گئی۔ یہ زنیم کیا ہے؟ ادھر محمد کی زبان سے لفظ نکلے یا قرآن کی آیت آ گئی۔ سورہ نون والقلم پڑھے، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ قرآن کہتا ہے اے محمد تیرا دشمن بخیل ہے، اے محمد تیرا دشمن سرکش ہے، اے محمد تیرا دشمن چغل خور ہے، اے محمد تیرا دشمن لالچی ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، اس سب کے بعد ہے محمد تیرا دشمن زنیم ہے۔ کوئی جلدی؟ ہاں اب بھی اتنے عرصے بعد بھی میں نے آپ سے جلدی کر کے داد لینی ہے، پھر تو لطف ہی نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ آہا آہا، کیا بات ہے، بڑا تڑی والا نعرہ تھا، کیا بات ہے آپ کی۔ نتیجہ لیں بھائی، قرآن محمد نے کہا اسکت زنیم ہو، خاموش نکل زنیم، ٹھیک ہے، اور قرآن نے کہا محمد تیرا دشمن زنیم ہے۔ قرآن کے مسئلے حل نہ ہوتے اگر وارث نہ ہوتے۔ جاگ جاؤ، بلند ہو جاؤ۔ جب شاہ جی کسی نے امیر کائنات سے پوچھا کہ قرآن نے محمد کے دشمن کو زنیم کہا ہے، یا علی یہ زنیم کسے کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں زنیم اسے کہتے ہیں جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ کوئی ہے میرے ساتھ؟ زنیم اسے کہتے ہیں جس کی ولدیت کا پتہ نہ ہو۔ دکھی کرے گا وہ بندہ جو زمین پہ بیٹھا رہ گیا۔ میں لفظ وقتی کب کہا جب ولید بن مغیرہ نے رسول کی توہین کی اور رسول نے کہا حرامی چپ، یہ کہنا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ یہ رسول سے ناراض ہو جاتا کہ آپ نے مجھے کیا کہہ دیا، یہ رسول سے ناراض نہیں ہوا۔ اہل سنت علماء نے بھی لکھا یہ بھاگا ہے اپنے گھر کی طرف اور گھر آ کے کہتا ہے اماں مجھے بتا میرا ابا کون ہے؟ کافر ہے کافر، فکرہ سنو، یا علی یا علی یا علی یا علی، اماں مجھے بتا میرا باپ کون ہے؟ تڑپ کے رہ گئی ماں، کہتی ہے مغیرہ تیرا باپ ہے، کہتی ہے کہتا ہے اماں میں نہیں مانتا، کہتی ہے بیٹا ہو کے ماں کے کردار پہ شک کرتا ہے۔ ماں کو بیٹے نے جواب دیا کافر ہو کے، کہتا ہے اماں تیرے جیسی 10 مائیں بھی کہیں کہ مغیرہ میرا باپ ہے تو میں تسلیم نہیں کروں گا، اس لیے کہ جس نے مجھے حرامی کہا ہے اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا بات ہے یار،
جس کی تختے دل پہ علی بسا ہوا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے اے علی مولا سلامت ہے. بہت شکر بہت شکر. علی کی ذوالفقار کا صدقہ فقیر غنی ہو گئے. اتنے نمک حرام نکلے بازاروں میں آ گئی علی کی بیٹی. یہ بھی آپ کی ہائے قبول فرمائے. میرا بھائی کل بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی کا محرم ختم ہوا تو بہن کا شروع ہوا. جی 10 محرم تک جو ہوئی ہے نا سیدوں کو قتل کر کے وہ ظلم ہوا, لیکن جو شام غریبہ میں ہوئی وہ ظلم نہیں بے غیرتی تھی. گجرانوالہ کا ایک سید ہے دوران مجلس وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چیخ مار کے کہتا ہے کتنا غریب ہے علی. کون؟ سید. کیا کہہ رہا ہے؟ کتنا غریب ہے علی کہ کوئی غریب سے غریب بندہ بھی اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہتا جا تیرا نصیب علی کی بیٹیوں کی طرح. جزاک. بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے. بی بی آپ کا ماتم قبول فرمائے. نہیں کروں گا جلدی, اگلے سال وہی رہے گا جو رہے گا. آج کا رونا اس کے نہیں لمبا نہیں پڑتا, بس حکم ہو گیا, وقت بھی میرا تمام ہو گیا. اگلے سال میں نے کہا کہ بڑا مشکل ہے. جب 2.5 برس کا سجاد ہوا علی نے گھر کی کنیزوں کو بلا کے کہا کہ کوشش کر کے گھر کی کوئی کنیز بھی سجاد کے سامنے ننگے سر نہ جائے. بہت جلدی کر گیا ہوں شاید. جزاک اللہ جزاک اللہ. تمہارا آواز کھولا بھائی, تمہارا رونا بتاتا ہے تمہاری آنکھوں میں نہیں دل میں اور آنکھوں دونوں میں حسین بستا ہے. کوشش کر کے گھر کی کوئی کنیز بھی سجاد کے سامنے ننگے سر نہ جائے. میرے سجاد کو سر برہنہ کنیز گوارا نہیں. شاید میں جلدی کرتے ہوں. بستے گھر میں شاہ جی گھر میں سجاد داخل ہوا, وضو کرتی ہوئی ماں کو دیکھا, آنکھوں پہ ہاتھ رکھا. ماں نے حسین سے شکایت کی سجاد میری طرف دیکھتا نہیں. حسین نے کہا سجاد ماں کو کیوں نہیں دیکھا؟ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے سلام کیا. کہا بابا آپ تو جانتے ہیں جب عورت وضو کرتی ہے اسے مسح کرنا ہوتا ہے, مسح کرنے کے لیے اسے سر سے چادر اتارنا پڑتی ہے. سید سجاد مرتے مر جائے گا اگر سر برہنہ ماں کو وضو کرتے دیکھے گا. جسے وضو کرتے ہوئے سر برہنہ ماں کو دیکھنا گوارا نہیں تھا, اس وقت سجاد پہ کیا گزری ہوگی جب شام غریبہ میں زینب عالیہ نے آ کے کہا سجاد جاگ ہمارا کوئی نہیں رہ گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں وہی لمبا پڑھتا, بس آخری فکرہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. خدا کی قسم جس نے گھر تک ماتم کرنا ہے سر اٹھائے میری طرف دیکھے, میں لفظ آپ کے حوالے کروں. سجاد جاگ ہمارا کوئی نہیں رہ گیا. کسی نے سید سجاد سے پوچھ لیا آقا کون سا دکھ ہے جو کبھی نہیں بھولے گا؟ سید سجاد نے قبلہ کسی اور جگہ کا نام نہیں لیا. سجاد نے کہا ہر منظر بھول جاؤں گا, شام غریبہ نہ بھولوں گا. سجاد کہتا ہے وہ شام غریبہ قیامت کی گھڑی تھی جب میری پھوپھی زینب نے آ کے کہا سجاد جاگ اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ گئی. سجاد نے آنکھیں نہ کھولی. سجاد آنکھیں کھول, اکبر کا کلیجہ چھن گیا. سجاد نے آنکھیں نہ کھولی. سجاد آنکھیں کھول, عباس کے بازو قلم ہو گئے. سجاد نے آنکھیں نہ کھولی. 75 دن کا میں ضامن ہی کوئی نہیں جو پرسہ دینے آیا بیٹھا ہے, میں لفظ اس کے لیے پڑھ رہا ہوں. کہ سجاد آنکھیں کھول تیرا بابا مارا گیا. سجاد نے آنکھیں نہ کھولی. ادھر علی کی بیٹی چپ ہوئی تو سجاد نے آنکھیں کھولی. رو کے کہتا ہے میں کسی کا نہیں پوچھتا, مجھے اتنا بتا تیری چادر کہاں. جزاک اللہ. جو ماتم 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 اور مجھے اتنا بتا تیری چادر کہاں ہے. یہ فکرہ سننا تھا. یا علی کی بیٹی کی چیخ نکلی, رو کے کہتی ہے علی اکبر کا قاتل نیزے سے اتار دے. ماتم 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 سینہ پیارا نہ کرنا. میں پھر پڑھتا ہوں سرکار. تا اتنا بتا تیری چادر کہاں ہے. علی اکبر کا قاتل نیزے سے اتار کے لے گیا. شاہ جی اجازت دیتے ہو کیا سیدوں نے چادر ایسے آسانی سے نہیں ہو گئی؟ نہیں, خدا کی قسم روایات کے جملے یہ ہیں. جب بھائی جان یاسر آخری رخصت کے لیے حسین چلے تو امام جانتے تھے کہ خیموں کو لگے گی آگ, اور
کوئی عورت سے چادر سر سے اتر جاتی ہے، حسین نے یہ اہتمام کیا، ہر عورت کے سر پہ چادر رکھ کے پٹی باندھ دی، کوئی اتار نہ سکے۔ اب مجھے معاف کرنا، ادھر خیموں کو آگ لگی یا بیویوں نے دوڑنا شروع کیا، لعین نے کوشش کی چادر اتر جائے، چادر جب نہ اتری اس نے لمبے نیزے کو لیا، اس سے زینب کے سر پہ ایسا وار کیا، سر کا رنگ بھی بدل گیا، مادام چادر کا رنگ بھی بدل گیا۔ نہر فرات کی طرف منہ بدل کے بی بی رو رو کے کہتی رہی، غازی میری چادر چھن گئی۔ جزاک اللہ بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے، اللہ کرے شام کی مالکت ہم سے راضی ہو جائے، تو میں دنیا کے کسی غم میں نہ رونا پڑے۔ آخری فکرہ پڑھتا اور میں ممبر چھوڑوں، قبلہ بھرے بازار میں کوئی کسی سے بہن کا نام پوچھ لینا تو بندوقیں نکل آتی ہیں۔ حوصلہ تو دیکھ سید سجاد کا، یزید کا دربار ہے، تخت پہ لعین ہے، ہاتھوں میں خضران کی چھڑی ہے، نچلی سیڑھی پہ حسین کا سر ہے، ادھر جام بھی پیتا ہے، ادھر سر کی توہین کر کے کہتا ہے کہاں ہے علی کی بڑی بیٹی زینب، بڑا امیر ہے وہ جو ہائے نہیں کر پایا، میں جزاک اللہ کہاں ہے علی کی بڑی بیٹی زینب۔ سید سجاد نے ماتم شروع کیا، جو بندہ اب تک گریہ نہیں کر سکا سر اٹھائے۔ میں آخری فکرہ حوالے کر کے زحمت تمام کروں، جتنا مجھے حکم دیا تھا میں وقت پڑ گیا۔ قبلہ مجھ سے پوچھو گے زین العابدین کب بنا، سید الساجدین کب بنا، سنو گے جملہ کب بنا؟ جیسے ہی غریب شام کے بازار میں پہنچا اور رش اور بھیڑ بڑا، یا ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر، یا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توق، ہتھکڑیوں والے ہاتھوں کو سنبھال کے سید سجاد نے نماز کا ارادہ کیا۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے پروردگار میں تیرا وہ عبادت گزار بندہ ہوں جو تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بھیڑ میں مجھ سے سمت کعبہ محفوظ نہیں رہتی۔ یا ادھر اللہ کی آواز آئی سجاد تو سجدہ کر، میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں جس طرف تیرا رخ پھرے گا ادھر میرا کعبہ پھرتا جائے گا۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں اب کر پایا، جس نے سر کا پرسہ پڑھنا ہے یہ درد کا فکرہ ضرور سنے، اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ خدا کی قسم ادھر سجاد نے کہا جیسے ہی اللہ اکبر اور سجاد نے نماز کا ارادہ کیا، اس کا رکوع میں ہی قیام شروع ہو گیا۔ جزاک اللہ جو سمجھا ہے، جو ہائے کی ہے، اس کا رکوع میں قیام شروع ہو گیا۔ ادھر سید سجاد نے سجدے میں سر رکھا، یا ادھر سے آواز آئی قافلہ چلاؤ، ادھر قافلہ چلا، یا ایک لعین نے سجاد کے توق میں ہاتھ ڈال کے توق کو کھینچنا شروع کیا، یا سجاد کی پیشانی زمین پہ رگڑا کھانا شروع ہوئی، یا ادھر سے خون بہنا شروع ہوا۔ سجاد کی آواز آئی سبحان ربی الاعلیٰ، مادام سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان ربی۔ ادھر اللہ کی آواز آئی انت زین العابدین انت سید الساجدین، لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون ينقلبون۔ پروردگار آپ کی بات بسم اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلی